کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، انہیں کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ رشتے آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتے ہیں، بس پتہ اچانک چلتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ آپ کو نہیں ملا جو آپ نے چاہا، آپ کا رب آپ کو وہ دے گا جو آپ کو چاہتا ہو۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جائیے گا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہ ہی اٹھانے سے انکار کر دے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت انسان کو خاک سے خاص بنا دیتی ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے نبھانے والوں میں رکھا ہے، فائدہ اٹھانے والوں میں نہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جہاں ایک روٹنے میں پرفیکٹ ہو اور دوسرا منانے میں۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ تم تقدیر کا شکوہ اس خدا سے کرتے ہو جو ہر موڑ پر تمہیں گرنے سے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہیں، اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے وہ لوگوں کو گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ یا رب مجھے خبر ہے تو مجھ سے بے خبر نہیں۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیے۔ ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد معاف تو کیا جا سکتا ہے پر بھلایا نہیں جا سکتا۔ کمال کی بات ہے نا، وہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ مجھے فخر ہے میرا تعلق اس دن سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا تفریح سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے نا تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکریں تیرے سپرد کرتے ہیں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے، آمین۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پھر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا تھا تو خدا کرے وہ اچھا پلٹ کر ان کی طرف بھی آئے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔
اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔